ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية: المسألة العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم وقولهم بادي الرأي. محترم سامعین، امام محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ کی کتاب مسائل الجاہلیہ سے یہ 10واں مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے. اسے 10ویں مسئلے کا عنوان کچھ اس طریقے سے قائم کیا جا سکتا ہے کہ اہل جاہلیت دیندار افراد پہ یہ تہمت لگاتے تھے، یہ الزام عائد کرتے تھے کہ ان کے یہاں کم فہمی پائی جاتی ہے اور کسی چیز کو محفوظ رکھنا اور اپنے ذہن کے اندر باقی رکھنا، حفظ کی کمی ہونا، یہ سارے الزامات تھے جو اہل دین پہ اہل جاہلیت چسپا کرتے تھے. یہ لوگ جنہیں اہل جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ لوگ دیندار افراد کو یہ کہتے تھے کہ ان کے یہاں سمجھ کی کمی ہے، یہ کم سمجھ لوگ ہیں، ان کا ذہن کمزور ہے، یہ لوگ چیزوں کو یاد نہیں رکھ پاتے ہیں. اس طریقے سے وہ اہل ایمان کے تعلق سے، جو لوگ دیندار ہوتے تھے ان کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرتے تھے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 27 میں قوم نوح کے قول کو ذکر کیا ہے، جس میں نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کی اتباع کرنے والے مومنین کے تعلق سے کہتے ہیں وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، کہ اے ہود ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تمہاری اتباع ہمیں سے صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو بہت ہی نیچے لوگ ہیں، گھٹیا ہیں، جن کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے. جو ہمارے قوم کے کمزور لوگ ہیں انہوں نے ہی تمہاری اتباع کی ہے. یہ بات نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام سے کہتے تھے، یعنی تمہارے ساتھ جو مومنین ہیں، تم پر جو ایمان لانے والے افراد ہیں، یہ ہماری قوم کے ضعیف لوگ ہیں، کمزور قسم کے لوگ ہیں، ذہنی طور پہ بھی، معنی طور پہ بھی، عقلی طور پہ بھی. إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، بادی الرأی کا مفہوم ہوتا ہے کہ جن کے پاس سمجھ نہ ہو، سرسری نگاہ ہو، سرسری نظر ہو، سرسری فہم ہو، یعنی بالکل ہلکی قسم کی نگاہ اور فہم ان کے یہاں ہے، یعنی بالکل معمولی سا مسئلہ وہ سمجھ پاتے ہیں، جو باریک سا مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی ان کے یہاں صلاحیت نہیں ہے. تو اس طریقے سے رسولوں کی اتباع کرنے والوں کو یہ عار دلایا جاتا تھا، ان پہ تہمت اور الزام لگائی جاتی تھی
ان پہ تہمت لگائی جاتی تھی، الزام عائد کیا جاتا تھا کہ ان کے پاس فہم نہیں ہے، ان کے پاس سمجھنے معاملات کو سمجھنے کے لیے عقل نہیں ہے، ان کے ہاں غور و فکر نہیں ہے۔ یہ اہل جاہلیت کا الزام تھا مومنوں سے متعلق، جو رسولوں کی دین کی اتباع کرتے تھے ان سے متعلق، جو دیندار افراد ہوتے تھے ان سے متعلق۔ ایک طرف یہ حالات ہیں، دوسری طرف آج کے حالات بھی دیکھے جائیں اور اہل اسلام کے خلاف غیر مسلموں کے رویوں کو بھی دیکھا جائے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آج بھی جو اللہ کے دشمن ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، بلکہ مسلمانوں میں جو دین سے دور ہیں، جن کے ہاں دین کی اتنی اہمیت نہیں ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اگر کسی دیندار کو دیکھتے ہیں، کسی عالم کو دیکھتے ہیں تو عالموں کے تعلق سے یہی تصور اپنے اندر قائم رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلمانوں کے تعلق سے یہی تصور رکھتے ہیں کہ یہ بہت پیچھے ہیں، ان کے یہاں معاملات سمجھی نہیں ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے، اسی لیے دنیاوی معاملات میں آگے نہیں ہیں۔ اس طرح کا تصور ان کے ذہنوں کے اندر بنا ہوا ہے۔ وہ مسلمانوں کے تعلق سے یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ بہت کم ترقی والے لوگ ہیں، ان کے یہاں ترقیاں نہیں پائی جاتی ہیں، ان کے یہاں ان کا ذہن محدود ہے، ان کے یہاں سوچنے سمجھنے کی اور آگے بڑھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ یہ غیر مسلمین کا تصور ہے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے۔ اور مسلمانوں میں دیکھا جائے جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت اونچا اور اعلیٰ سمجھتے ہیں، وہ بھی دیندار افراد کے تعلق سے ہی تصور رکھتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں بھی دیندار افراد کے تعلق سے یہی تصور ہے کہ دیندار افراد، دین کے ماننے والے افراد، ان کے یہاں کم سمجھی ہیں، یہ معاملات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، بلکہ علماء کے تعلق سے تو ان کا تصور اور بھی کہیں زیادہ ہے۔ علماء کے تعلق سے تصور رکھتے ہیں کہ علماء کے پاس کسی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ وہ کسی معاملے کو سمجھ پاتے ہیں، نہ وہ کسی بات کو جو دنیا سے متعلق ہے اس بات کو سمجھ پاتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے اندر جو علماء موجود ہیں ان کے ہاں بصیرت ہے، فہم ہے، ان کے ہاں معرفت ہے، چیزوں کی سمجھداری ہوتی ہے، ان کے یہاں وہ چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھ پاتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ان کے تعلق سے عوام کا ذہن یہی بنا ہوا ہے کہ علماء کو بہت سارے مسائل نہیں آتے ہیں، علماء بہت سارے مسائل کو نہیں جانتے ہیں، بہت سارے مسائل کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات اس لیے ہے کہ جو چیزیں آپ کئی سال پڑھنے کے بعد سمجھ پاتے ہیں، جس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو کئی مہینے درکار ہوتے ہیں، اس بزنس کو آپ آگے بڑھانے کے لیے، اس کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے کئی مہینے بلکہ کئی سال لگا دیتے ہیں، اس کے بعد آپ اسے سمجھ پاتے ہیں، اور جو عالم اس میں کبھی داخل نہیں ہوا ہے کس طریقے سے وہ فوراً اسے سمجھ پائے گا؟ آپ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کسی عالم کے پاس تو اپنے مسئلے کی تمام باریکیوں کو اس کے سامنے رکھیں گے تو وہ سمجھ پائے گا، تو وہ آپ کو صحیح فیصلہ دے پائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی معاملات آئے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آیا، آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ مختلف روایات کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منہ پھیر لیتے ہیں،
اس سے چہرے کو الگ کر لیتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سے کہتے ہیں، یعنی حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم نے بوسہ لیا ہو سکتا ہے تم نے ایسے کیا ہو سکتا ہے تم نے یہ کیا ہو، لیکن جب بالکل صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا جاتا ہے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حد قائم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اسی سے آپ سمجھ لیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے کی، ہر سوال کی باریکی کو دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر رطب اور تمر یعنی تازہ کھجوریں سوکھی کھجوروں کے بدلے بیچی جائیں اور ہم وزن ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سوکھی کھجوریں، تر کھجوریں، تازی کھجوریں جب سوکھتی ہیں تو کیا کم ہو جاتی ہیں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتلایا جائے کہ کم ہو جانے سے دونوں کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے، دونوں کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں علماء پوچھتے ہیں، تو کبھی کبھی علماء کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، لیکن اس کے باوجود سامنے والے کو باریکی سے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے علماء مزید سوالات کرتے ہیں، اور کبھی کبھی جو چیزیں نہیں معلوم ہوتی ہیں ان کے تعلق سے تفصیلی معلومات لیتے ہیں، تاکہ اس مسئلے کے اندر جو حرمت یا علت کا پہلو ہے اسے لوگوں کے سامنے ڈال دیں۔ اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ اگر عالم کسی دنیاوی مسئلے سے متعلق، کسی دنیاوی کام سے متعلق اسے تفصیل معلوم نہ ہو تو سامنے والے سے تفصیل طلب کرے، یہ تو جائز امر ہے۔ بلکہ اگر کوئی مفتی سے یہ پوچھنے آتا ہے، کسی عالم سے یہ پوچھنا آتا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے تفصیل پوچھی جائے، جب وہ تفصیل بیان کر دے تو اس کے بعد حکم کو بیان کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، تو کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تصور رکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ آپ کے فہم میں کمی تھی، آپ کے ہاں وسیع معلومات نہیں تھی؟ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک عالم دنیا کے تمام امور کو جانتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ ایک عالم دنیا کی تمام باریکیوں کو جانتا ہو۔ عالم کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ شرعی احکام کو جانتا ہو۔ آپ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ اپنا سوال اس کے سامنے رکھتے ہیں، سوال کی تفصیلات آپ اس کے سامنے رکھتے ہیں، واقعے کی تفصیلات آپ دیتے ہیں، اس کے بعد مفتی آپ کو فتویٰ دیتا ہے تو اس نے اپنا کام کر دیا۔ اس کے یہاں اتنی سمجھ ہے، اتنی عقل ہے، اتنی فہم ہے کہ آپ کے مسئلے کو سمجھ کے اس نے شریعت کو سمجھ کے آپ کے مسئلے کو سمجھا، شریعت کو سمجھا، اس کے بعد شریعت کا حکم آپ کو بیان کر کے دیا، اور یہی کافی ہے اس کے لیے۔ شریعت کو سمجھ لینا ہی سب سے بڑی عقل مندی ہے، شرعی احکام کا یاد کر لینا ہی سب سے بہترین حفظ ہے، شریعت کے مسائل کو لوگوں کے سامنے رکھ دینا ہی سب سے بڑی سمجھداری ہے۔ اگر عقل کی بات کرتے ہیں، فہم کی بات کرتے ہیں، حفظ کی بات کرتے ہیں، تو شریعت کے احکام کو سمجھنا، اس کو یاد کر لینا، یہ سب سے بڑی سمجھداری اور سب سے اعلیٰ درجہ کی فہمی اور سب سے بہترین حفظ ہے۔ اگر کسی نے کتاب اللہ کا حفظ کر لیا تو اس کا حفظ سے بہت اعلیٰ ہے۔ اگر کسی نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لیا تو اس کا سمجھنا سب سے اعلیٰ ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ان کے یہاں سمجھ کی کمی ہے، تو حقیقت میں اس کے عقل کے اندر کمی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا ہے
اس مقصد کو وہ خود سمجھ نہیں سکا۔ آپ کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اگر یہ چیز آپ نہیں سمجھ سکے تو سب سے بے عقل، سب سے زیادہ بے سمجھ آپ ہیں۔ اگر آپ نے اپنی عبادت کے مقصد کو سمجھ لیا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ آپ کی سب سے زیادہ سمجھ ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی سمجھ ہے۔ ورنہ آپ کی سمجھ، آپ کی فہم بہت نیچے درجے کی ہے۔ اس لیے جو لوگ دیندار افراد کو، مسلم علماء کو کم سمجھی کا، کم عقلی کا طعنہ دیتے ہیں، یہ لوگ حقیقت میں خود بے عقل ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں خود کم عقل ہیں، ان کی عقل کی کمی ہے، ورنہ وہ اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے۔ علماء تو اللہ عز و جل کے نور سے کسی چیز میں سوچ غور و فکر کرتے ہیں۔ علماء تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں اور لوگوں کو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ علماء تو جن چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جس چیز سے شریعت روکتی ہے، اس چیز پہ عمل کرتے ہیں۔ علماء کے مقام کو یہ افراد کیا جانے جن کے پاس سے شریعت کی سمجھ نہیں ہے۔ علماء کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بلند کیا ہے۔ علماء کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو ذکر کیا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، علماء گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے اپنی گواہی کو ذکر کیا، اپنے بعد فرشتوں کی گواہی کو ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کی گواہی کو ذکر کیا۔ 3 لوگوں کی گواہی ہے، ایک رب تعالیٰ کی خود گواہی ہے، پھر فرشتوں کی گواہی ہے، اور لوگوں میں سے جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ علماء کرام ہیں۔ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ علماء کرام کا مقام اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا شریعت کا علم رکھنے والا عالم اور شریعت کا علم نہ رکھنے والا عام فرد جو اپنے آپ کو بہت ہی عقل مند، چالاک اور اعلیٰ درجے کی فہم اور عقل رکھنے والا سمجھتا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ علماء ہمیشہ اونچا رہیں گے، علماء کا مقام ہمیشہ اونچا رہے گا، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عالم دین کو سمجھ رہا ہے، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو گہرائی سے سمجھ رہا ہے، لوگوں کو اسی مقصد کی طرف دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو اسی مقصد کے احکام بتلا رہا ہے۔ اور جاہل کے پاس جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ درجے کی فہم اور عقل والا سمجھتا ہے، اس کے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خشیت کا جب ذکر کیا ہے تو وہاں پہ علماء کا ذکر کرتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقی خشیت، حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جن کے دلوں میں ہے وہ علماء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے علماء کی خشیت اختیار کرتے ہیں، جبکہ خشیت اختیار کرنے والے دوسرے افراد موجود ہیں،
بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، بہت سارے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، لیکن جو خوف، جو خشیت ایک عالم کے دل کے اندر ہوتی ہے، وہ خشیت اور خوف عام فرد کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو اس پورے زمین میں انبیاء کرام کے بعد اگر لوگوں میں کوئی سب سے زیادہ افضل ہیں، انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ افضل ہستی ہے تو وہ عالم کی ہستی ہے، عالم جو شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوں۔ علماء عاملین کی ہستیاں انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں۔ افضل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جو عقل، جو فہم، جو کسی معاملے کی سمجھداری انبیاء کرام کے اندر پائی جاتی تھی، وہ سمجھداری، وہ عقل، وہ دینداری، وہ دین کی سمجھ، وہ اپنی پیدائش کا مقصد، وہ کام جو انبیاء کرام کرتے تھے، وہ چیزیں انبیاء کرام کے بعد ان علماء کرام کے ذمہ ہی آتی ہیں، جو دین کو پھیلاتے ہیں، دین کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، جو دین پہ عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو عمل کی طرف بلاتے ہیں۔ احادیث کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے مقام کو ذکر کیا ہے کہ ان کا مقام بہت ہی اونچا ہے۔ ایک عالم کی فضیلت ہے، ایک عابد پہ اسی طریقے سے ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے ایک ادنا صحابی پہ۔ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پہ جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا صحابی پہ، یعنی اتنا فرق ہے دین پہ عمل کرنے والے عابد کی جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، جو عالم نہیں ہے، اور ایک عالم کے درمیان، یعنی عالم کا مقام اتنا اونچا ہے عابد کے مقابل میں، عام آدمی کے مقابل میں نہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جو شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے لیکن اس کے پاس شریعت کی سمجھ نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ ان دونوں میں فرق اتنا ہی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک ادنا اور سب سے کم درجے کے صحابی، جبکہ صحابی کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے؟ صحابی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، عدل ہیں، سارے صحابہ کرام عدل ہیں، سب کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کی گواہی دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لینا ایک لمحے کے لیے ہی کافی ہے ان کی فضیلت کے لیے، لیکن اس کے باوجود فرق بہت زیادہ ہے۔ ایسے ہی عالم اور عابد کے درمیان فرق ہے کہ عبادت کرنے والا اللہ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن اس کے یہاں دین کی وہ سمجھ نہیں ہے جو عالم کے پاس ہے، جو شریعت کا علم رکھتا ہے، جس کے پاس شریعت کو سمجھنے کی عقل اور فہم موجود ہے۔ اتنا فرق ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ وہ شخص جو دین سے دور ہے اس میں اور ایک عالم میں کتنا فرق ہے، ایک عابد اور عالم میں اتنا فرق ہے، تو ایک غیر عابد جو دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، جو صرف فرائض کو کبھی کبھی ادا کر لیتا ہے، اس میں اور ایک عالم میں کتنا فرق ہے۔ اور اس کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ وہ شخص جو دین سے دور رہتا ہے وہ علماء پہ ہی تنقید کرتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کے مقام کو کتنا اونچا کیا ہے۔ دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے، اور اس شخص کی سوچ جو عالم کو کم عقل سمجھتا ہے، دیندار افراد کو کم عقل سمجھتا ہے، اس کی سوچ کو آپ پہ ایک بار اپنے ذہن میں لائیے اور سوچئے کہ کیا اس کا یہ عمل اہل جاہلیت کے عمل جیسا ہے یا نہیں۔ اس کی باتیں اس طرح کی باتیں نہیں ہیں جس طریقے سے
نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہا تھا، نوح علیہ السلام کے اتباع کرنے والوں کے تعلق سے کہا تھا کہ وَمَنْ أَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ یہ کم درجے کے لوگ ہیں، کمزور ہیں، اور ان کے ہاں سرسری فہم ہیں، یعنی صرف ہلکی سی فہم ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں باتیں بالکل ایک جیسی نظر آتی ہیں، اس لیے اس طرح کی باتوں کو لوگوں کے درمیان پھیلانا اور اس طرح کی باتوں کو لوگوں کے سامنے لانا کہ علماء کم فہم ہیں، ان کے ہاں سمجھ کی کمی ہے، وہ لوگ مسائل کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، آج کل کے بزنس کے معاملات کو وہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس طریقے سے ان کو حقیر سمجھنا، ان کے تعلق سے باتیں پھیلانا، ان کے اوپر مختلف قسم کی عدم فہمے کا یا کم عقلی کا الزام عائد کرنا، یہ اہل جاہلیت کا کام ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے، ہم مسلمان اس سے دور رہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر ایسے مسائل پیدا نہ ہوں، مسلمانوں کے اندر ایسے حالات پیدا نہ ہوں جو حالات تھے اہل جاہلیت کے تھے۔ جاہلیت کے عمل سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ان مسائل میں سے ہے جس کی مخالفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر کی۔ یہ جاہلیت کے مسائل ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کی مخالفت کی تھی۔ قوم نوح کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مشرکین مسلمانوں کے تعلق سے یہی سمجھ رکھتے تھے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمانوں میں سے بھی بعض افراد ہی سوچ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہم علماء کرام کا احترام اپنے دلوں میں رکھیں، ہمارے جو مسائل ہیں ان مسائل کو جا کر ہم تفصیل کے ساتھ عالم کے سامنے رکھیں، جیسے ہم دوسرے معاملات کو رکھتے ہیں، جیسے ہم کسی کو بھی سمجھانے کے لیے جاتے ہیں، جیسے ہم کسی سے بھی کچھ پوچھنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو ہم اس کے سامنے اپنے پورے حالات رکھتے ہیں، ڈاکٹر آپ سے پوچھتا رہتا ہے، اس کے بعد آپ کو علاج لکھ کر دیتا ہے، تو کیا آپ کہیں گے ڈاکٹر کم عقل ہے؟ کوئی بھی شخص کا ڈاکٹر کے تعلق سے نہیں کہے گا کم عقل ہے۔ آپ کسی انجینئر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنا پورا بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اس کے بعد وہ آپ کے لیے نقشہ تیار کرتا ہے اور آپ کو دیتا ہے۔ تو ساری چیزیں تو آپ بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سامنے والا اس کا رزلٹ دیتا ہے، تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کم عقل ہے؟ نہیں، وہ کم عقل نہیں ہوتا ہے، نہ ڈاکٹر کم عقل ہے نہ انجینئر کم عقل ہے، یہ کام کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے حالات کو لے آ کر سامنے رکھتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو انجینئر بنا کر دیتا ہے۔ آپ کسی کے پاس بھی جانے کے بعد آپ اپنا ڈیٹیل جب دیں گے تو ویسا ہی بنا کر آپ کو دے گا۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اپنے حالات پورے بیان کریں گے تب وہ علاج لکھ کر آپ کو دے گا۔ عالم کے پاس جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ صرف آپ ایک چیز بیان کر دیں، ایک لفظ بیان کر دیں اور وہ سمجھ جائے۔ کیوں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ صرف یہ نہیں کہتے کہ مجھے بخار ہے، وہ پوچھے گا آپ سے آپ کو زکام ہے، آپ کو سردی ہوئی ہے، کتنے دن سے آپ کو بخار ہے، کنٹینیو رہتا ہے یا بار بار آتا ہے، آپ نے لیب میں آپ کا چیک اپ کراتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ لکھ کر دیتا ہے۔ کسی بھی ایک معمولی شخص کے پاس جاتے ہیں، آپ کو ایک چیئر چاہیے تو چیئر کی پوری صورت آپ بیان کریں گے تو پھر وہ آپ کو بنا کے ریڈی کر کے دے گا، اگر آپ کہیں سے بنوانے جاتے ہیں۔ تو یہاں تو ایسا نہیں ہے کہ سامنے والا بے عقل ہے، لیکن عالم کے تعلق سے آپ کہتے ہیں کہ ہاں شیئر مارکیٹ کے تعلق سے کیا حکم ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ پوری ڈیٹیل آپ کو عالم ہی دے دے،
تعجب ہے. آپ پوچھیں، سوال کریں، ڈیٹیل دیں اس سے. اس کے بعد اگر وہ جواب نہ دے سکے یا اس کا حکم اسی شریعت کے پاس نہیں مل رہا ہے تو وہ ایسے ہی ریفر کرے گا جیسے ایک ڈاکٹر اپنے سے اوپر ڈاکٹر کی طرف ریفر کرتا ہے، ویسے ہی رہے گا. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. اصل میں جو خلل ہے وہ ہماری سوچ میں کمی ہے، ہماری سوچ کے اندر خلل ہے. ہم یہ سوچتے ہیں اور اپنا ذہن ہی ایسے بنا لیتے ہیں کہ عالم یہ بے عقل ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں، ان کے پاس سمجھ نہیں ہوتی. اور جو ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا دنیا کے اندر آگے بڑھا ہوا اس کے پاس عقل ہے. یہی اصل میں جاہلیت کی سوچ ہے جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اسے ختم کر لیں تو حقیقی معنوں میں جاہلیت کے ایک مسئلے کو اپنے ذہن سے ختم کر چکے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. ہمارے اندر جو جاہلیت کے مسائل ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ہم سے نکال دے. ہمیں علماء کے اور دیندار افراد کے احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیندار افراد میں شامل کرے جن کے پاس دین کو سمجھنے کی عقل ہے. ہمیں دین کے سمجھنے کی عقل عنایت فرمائے. ان افراد میں شامل کرے جو اللہ کے دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.